نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 177 قومے کا بیان. قومہ کا لفظ جو ہے یہ قیام سے نکلا ہے، کھڑے ہونا. رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں. اگر آپ امام یا منفرد ہیں تو رکوع سے قومہ میں جاتے وقت یہ پڑھیں: سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. تعریف کرنے والے نے کب کی تھی؟ نماز میں کب؟ ابتدا میں، دعائے استفتاح میں، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ میں، پھر اس کے بعد قرآن کی قرات کی صورت میں بھی، اور پھر رکوع کی تسبیحات میں. تو سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کیوں کہنا چاہیے؟ ایسا کیوں کہنا چاہیے؟ جب آپ کہتے ہیں یہ تو کیا سوچ کے کہتے ہیں؟ بتائیے مجھے. کیا سوچ کے کرنا چاہیے؟ کیا سوچ کے کہنا چاہیے؟ کیا احساس اس وقت ہونا چاہیے؟ اصل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو حمد و ثنا میں کر رہا ہوں، وہ میرا رب سن رہا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ. اگر آپ کے اندر اس وقت یہ احساس اور شعور ہوگا تو حمد و ثنا میں دل بھی کتنا لگے گا، ذکر اور شوق سے آپ کریں گے. اور اگر مقتدی ہیں تو یہ کہیں، یعنی امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ چکے تو پیچھے والوں کو کیا کہنا چاہیے؟ ربنا ولک الحمد. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. کیا معنی ہے اس کا؟ اے ہمارے رب، تیرے ہی واسطے تعریف ہے. اور اگر مقتدی ہیں تو یہ کہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اے ہمارے رب، تیرے ہی واسطے تعریف ہے، بہت زیادہ تعریف، پاکیزہ اور بابرکت تعریف. حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ. پس ایک مقتدی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بولنے والا کون تھا؟ یعنی کس نے یہ کلمات پڑھے؟ آپ نے نہیں سکھائے تھے یہ کلمات، اس نے والہانہ انداز میں کہہ دیے. اللہ کی محبت میں اس کے منہ سے یہ کلمات نکلے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں تھا. آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو ان کلموں کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے. عام طور پر تو کرام کاتبین میں ایک دائیں اور ایک بائیں ہوتا ہے نا، اور کچھ فرشتے عبادت گاہوں میں، علم کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ گواہ بھی ہوتے ہیں. واپس جا کر اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دیتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے تھے، اور وہ لکھتے بھی ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ ذکر کی یہ قسم جو ایک والہانہ انداز میں ہو، اللہ کی یہ تعریف جو بے اختیار دل کی گہرائیوں سے نکلی ہو اور اتنے خوبصورت الفاظ میں ڈھل گئی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پیاری ہوگی اور اس کے فرشتوں کے نزدیک وہ کتنی اہم ہے. لہذا انہوں نے اس کو فوراً اٹھانے کی، لکھنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرشتے دکھائے جاتے تھے نا، آپ اللہ کے پیغمبر تھے، اور آپ نے وہ چیزیں دیکھ کر یقین کے ساتھ آگے لوگوں کو بتائیں. اب یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک کام کا کیا جانا اور پھر آپ کا اس پر تعریف کرنا یا اسے اپروو کرنا یا اس پر خاموشی اختیار کرنا، یہ تو درست ہے، یہ دین میں اضافہ نہیں، کیونکہ آپ کا اپروول ہے اس پر. یہ بھی حدیثی کی ایک قسم ہے. یہ عمل پھر سنت بن جاتا ہے جو آپ کی موجودگی میں ہوا اور آپ نے اس کو کنفرم کر دیا. لیکن اگر آج کے دور میں کوئی شخص
نماز میں اس طرح کے اضافے کرنا شروع کر دے اپنی مرضی سے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ یہ کیوں بدعت بن جائے گا اور وہ کیوں سنت بن گیا؟ یہ عمل کسی بھی چیز کی ایکسپٹنس کا، یہ ریجیکشن کا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی موجودگی میں ہو سکتا تھا. آپ ہی کو یہ اختیار تھا. مجھے یا آپ میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ ہم کوئی بات ایسی عبادات کے اندر ڈال کے اسے کہیں یہ بھی بڑی اچھی لگ رہی ہے اور اس سے بھی بڑی خوبصورتی ہو رہی ہے اور یہ کام بھی کر لینا چاہیے. مثلاً اگر آج ہم میں سے کوئی خوبصورت دعائیں بنا کے نماز میں یا وضو کے وقت یا کسی اور وقت میں شامل کر لے تو یہ عمل سنت نہیں قرار پائے گا، یہ پھر دین میں اضافہ ہوگا کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے. ہاں، نماز کے علاوہ آپ اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کے جو بھی کلمات کہیں، جس انداز سے آپ کو اپنے رب پر پیار آئے، وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. کیونکہ ذکر کی ایک قسم تو وہ ہے جو ہمیں ایک خاص انداز میں سکھا دی گئی، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کیا، آپ کو پڑھتے ہوئے، آپ کو کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، یا پھر یہ کہ آپ کی موجودگی میں ہوا اور آپ نے اس کو پسند فرمایا. لیکن اس کے بعد ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا گیا کہ ہم صرف اور صرف اسی انداز میں ذکر کریں. ہم اس کے علاوہ بھی اللہ کی محبت میں اللہ کو جس انداز سے چاہیں یاد کریں، بشرطے کہ وہ انداز شریعت سے ٹکراتا نہ ہو، اس کے مخالف نہ ہو. کیونکہ ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اور اس پر کوئی قید تو نہیں نا کہ آپ اللہ کو اس طرح یاد نہ کریں، اس طرح یاد نہ کریں. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس آیت میں ذکر اور فکر دونوں ساتھ ساتھ شامل ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ذکر فکر کے بعد پیدا ہوتا ہے، یعنی غور و فکر سے ذکر آتا ہے. جو شخص جتنا زیادہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے گا، کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں نا، آپ باہر نکل جائیے، آسمان، ستارے، پھول، پھل، پتے، جو کچھ بھی اللہ کی قدرت میں سے ہے، یہ سب کیا ہے؟ عالم ہے نا. عالم کس کو کہتے ہیں؟ جہان کو. عالم کا لفظ بھی علم سے ہے، عین لام میم. ما یعلم بہ، جس سے کوئی چیز جانی جائے. تو یہ ساری نشانیاں کس کی پہچان کے لیے ہیں؟ اللہ کی. تو ان میں سے جس چیز کی طرف بھی آپ توجہ کریں گے، حتیٰ کہ سوکھے پتوں کی طرف بھی آپ توجہ کریں گے، تو دل میں کس کی یاد آئے گی؟ تو پھر آپ ذکر صرف مسجد میں جا کے کیا کریں گے یا صرف اندھیرے کمرے میں کریں گے؟ نہیں. کہاں کریں گے؟ اور ہر حالت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے. اور اس آیت میں بھی کیا آتا ہے؟ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کون ہیں عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. کیسے؟ قیاما، کھڑے ہو کر بھی، وقعودا، اور بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم، اور لیٹ کر بھی. اور آیت ختم نہیں ہوئی، ویتفکرون. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ خلق السماوات والارض سے، بیچ میں ذکر اور بعد میں پھر ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. اور کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا رب تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا. اور پھر فوراً ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ سبحانک، سبحانک، تیری ہی تعریف، تو بے عیب، فقنا عذاب النار. پھر دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ عمل کسی مسجد میں نہیں ہو رہا، یہ عمل نماز ہی میں نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. انسان یا تو اللہ کی زمین پر ہے، یا اللہ کی فضا میں سانس لے رہا ہے، یا پھر اس کا رزق کھا رہا ہے. تو ہر جگہ اس کو دیکھ رہا ہے نا، ہر جگہ اس کی نشانیوں پر غور کر رہا ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ اس کو وہ یاد نہ آئے؟
آپ انسانوں کو کس طرح یاد کرتے ہیں؟ ان کی نشانیوں سے. بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، ان کی شادیاں کر دیتے ہیں یا پھر وہ فوت ہو جاتے ہیں، تو مائیں انہیں کیسے یاد کرتی ہیں اور کیا یاد کر کر کے روتی رہتی ہیں؟ یہ اس کا قمیص ہے، اور یہ اس کا کپڑا ہے، اور یہ اس کی چادر ہے، اور یہ اس کا بستر ہے، اور یہ اس کا فلاں ہے اور فلاں. اس کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے روتی ہیں اور یاد کرتی ہیں یہ اس کی چیز ہے. کیونکہ ماں کے لیے بچہ سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتی ہے نا، جس میں اس کا دل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جسم کا حصہ ہوتا ہے. اس جیسی محبت کسی اور سے نہیں ہو پاتی. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ میں سے وہ مائیں جو بچوں کو بیاہ چکی ہیں، میں اس کیفیت سے گزری ہوں. میں اپنی بیٹیوں کی کوئی اتنی پرانی چھوٹی سی چیز بھی کسی پرتاؤ میں دیکھ لوں تو ایک دم میرے دل میں ایک تکلیف سی اٹھتی ہے. ہاں یہ پینسل کیس، ہاں یہ کتاب، یہاں لکھا تھا، یہ کیا تھا. ایسے صرف دیکھنے کی دیر ہوتی ہے، دل کی ایک عجیب سی حالت ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی نشانیاں دیکھ کر. تو کسی کی بھی محبت میں اضافہ کس سے ہوتا ہے؟ اس کی نشانیوں سے، اس کی تحریروں سے، اس کی چیزوں سے. تو جب کہ یہ ساری کائنات جس کو نظر آتی ہے اور جو آنکھیں کھول کے جیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر وہ اس کی یاد کے بغیر جی سکے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا، عقل والے لوگ کہاں ہیں؟ عقل والے کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل والے کون ہیں؟ جواب دیا جائے گا، وہ لوگ جو اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے تھے، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے تھے، اور کہہ اٹھتے تھے، خدایا تو نے ان کو بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ ہیں عقل والے، جن کا ذکر ان کے اندر فکر پیدا کرتا ہے کہ یا رب آخرت کے عذاب سے بچا لے. یعنی وہ سارے غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کی عظمت اور ہیبت کے قائل ہوتے ہیں، فوراً ان کو اپنی آخرت اور انجام کی فکر ہونے لگتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص چھت پہ لیٹا ہوا تھا، آسمان اور ستاروں کو دیکھ رہا تھا. دیکھتے دیکھتے اس کے دل پر اللہ کی ایسی ہیبت آئی، ایسا عظمت کا احساس ہوا کہ بولا، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کوئی ہے، تم خود نہیں بنے. یعنی ستاروں کو دیکھ کے وہ کہتا ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، تو جو بھی ہے تو مجھے بخش دے. اسے کوئی پتہ نہیں کہ پیغمبر کون ہے، کتاب کیا ہے، کچھ نہیں. وہ صرف نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان رہا ہے. کیونکہ جو واقعی اللہ کی عظمت اور ہیبت اور قدرت اور کمال کو جان لیتا ہے نا، تو اس کے دل میں پہلا خیال یہ کہ اللہ پھر تو مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دینا، میں بہت چھوٹی چیز ہوں، بہت گناہ گار ہوں. جب کوئی اللہ کی قدرتوں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہیں نا، اپنا آپ حقیر نظر آتا ہے. اور جو اللہ کی قدرتیں نہیں دیکھتا اس کو اپنی ہی بڑائیاں اور اپنے ہی آرٹ اور اپنی ہی ذہانتیں اور اپنے ہی کمالات پھر اس کی نگاہوں میں سمائے رہتے ہیں. میں یہ بھی ہوں اور میں وہ بھی ہوں اور میں ایسا بھی ہوں اور میں ویسا بھی. یہ سارے تکبر نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں پایا. پھر سارا وقت دھیان اپنی ہی تعریفوں اور اپنے ہی کمالات کی طرف لگا رہتا ہے. تو اس میں ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ تنہائی میں یاد کرنا رب کو، اور اپنے انداز میں یاد کرنا اور واقعی یاد کرنا، کسی رٹے رٹائے جملے کی شکل میں نہیں یا کسی بنے بنائے سانچے کے طریقے پر نہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں رب کو یاد کرنا. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرے وہ ایسا ہے جیسے اکیلا کفار کے مقابلے میں چل دیا ہو. جو شخص تنہائی میں رب کو یاد کرے وہ ایسا ہے جیسے اکیلے ہی یعنی دشمنوں سے لڑنے کے لیے چل پڑا ہو. یعنی اس کا مقام اجر و ثواب کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے 7 آدمی وہ ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا. اور ان میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. کوئی نہیں ہے اس کے پاس، اکیلا ہے. وہ اپنے رب کو اس طرح پہچانتا ہے، اپنے رب سے اتنا قریب محسوس کرتا ہے کہ اپنی کوتاہیوں پہ نظر پڑتے ہی رو پڑتا ہے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، پاک تو صرف تو ہے، ہر عیب اور ہر خطا اور ہر کمزوری سے پاک صرف تیری ذات ہے، مجھ میں تو بہت غلطیاں ہیں،
تو مجھے معاف کر دے. اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی وہ مخفی یاد جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں، یعنی اتنی گہرائی میں اللہ کی یاد اور اللہ کی طلب کہ جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں، اس کا ثواب 70 درجہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے زبان سے بھی ذکر کرنا چاہیے، بلند آواز سے بھی کرنا چاہیے، لیکن تنہائی میں جب کوئی نہ ہو، صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، اور واقعی پھر دل کے پورے تاثر کے ساتھ یاد کر کے روئیں، وہ چیز ہر ریاکاری سے پاک ہوتی ہے، ہر دکھاوے سے. کیونکہ اس میں آپ دیکھیں آپ اتنے قریب ہیں نا، آپ دل ہی دل میں سرگوشیاں کر رہے ہیں اپنے رب سے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بچہ دوڑا آتا ہے آ کے ماں کے کان میں بات کرتا ہے، بہن بھائیوں کو بھی نہیں بتانا چاہتا، باپ کو بھی نہیں بتانا چاہتا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو صرف ماں کے کان میں. اب بھی کبھی میری بیٹے سے چھوٹے سے بات ہو نا تو وہ فون پر بھی سرگوشی شروع کر دیتا ہے. اور اتنا پیار آتا ہے نا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف ماں سے شیئر کی جاتی ہیں. تو اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. ہم کیوں نہیں اس سے سرگوشیاں کرتے؟ کیونکہ سرگوشی انسان کس سے کرتا ہے؟ جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی. تو دل چاہتا ہے انسان اس کے کان میں آہستہ آہستہ باتیں کرے جو کسی کو پتہ نہ چلے. تو جنہیں اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے وہ اللہ سے بھی اسی طرح چپکے چپکے دل میں بھی پکارتے ہیں اس کو اور سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں. اور پھر جب وہ ڈوبتے ہیں اندر تو واقعی ان کے منہ سے ایسے کلمات والہانہ انداز میں نکل جاتے ہیں کہ جس میں اللہ کی بے پناہ حمد ہو. عبادہ بن صامت نے آپ سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہترین ذکر خاموش ذکر ہے، یعنی جس میں اللہ کی یاد ہے اور غور و فکر بھی اللہ کی تخلیق پر ہو رہا ہے. اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو، کفایت کرے. ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا اللہ کو ذکر خامل سے یاد کیا کرو. پوچھا کہ ذکر خامل کیا ہے؟ فرمایا مخفی یاد، ایسی یاد جو سب سے چھپی ہوئی ہے. اور اسی کے بارے میں فرمایا جو ایسا کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ جو صحابی کے منہ سے الفاظ نکلے تھے یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں تھے، انتہائی محبت بھرے اور اللہ کی شدید محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ ہیں. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یعنی جیسے بس نہیں چلتا کہ اور کیا کیا کہہ ڈالے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 30 فرشتے مقرر کیے کہ تم اٹھاؤ اس کے ثواب کو، تم لکھو اس کو. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تو قوم میں یہ دعا پڑھتے تھے سمع اللہ لمن حمدا اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی. اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آسمان و زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے. یعنی میں تیری تعریف کر رہا ہوں اتنی جس سے آسمان بھر جائیں، جس سے زمین بھر جائے، اور پھر اس کے بعد جو بھی چیز تو چاہے بھر جائے، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں اس کے بعد اور کیا. ہم تو آسمان و زمین ہی کو جانتے ہیں نا، بس یہی نام آتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ان آسمانوں کے پیچھے کیا ہے. اور آپ نے بہت سی چیزیں ایسی پڑھی ہوگی کہ آج کے دور میں بھی جو لوگ کائنات کا مشاہدہ کرتے چلے جا رہے ہیں ان میں سے بعض نے تو بالکل گھٹنے ٹیک دیے کہ ہم جتنا آگے جا رہے ہیں ہماری جہالت میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کی تعریف کرتے تھے، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، کہ اللہ اس کے بعد اپنی تعریف سے تو جس چیز کو چاہے بھر دے، وہ تیرے علم میں ہے کہ وہ کیا کچھ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت
ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے ہمارے پروردگار، ہر قسم کی تعریف صرف تیرے لیے ہے، آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر، یعنی ہر وہ چیز بھر جائے جو تو چاہے، اور بندے نے جو تیری تعریف اور بزرگی کی وہ تیرے لائق ہے، وہ تجھے زیبا ہے. ہم سب تیرے ہی بندے ہیں. اے اللہ، کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے دی، اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے روک دی، اور دولت مند کو دولت مندی تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی. کسی کی دولت اور دنیا کی نعمتیں اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اللہ کو کسی کی دولت کی کوئی پرواہ نہیں. کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں تعریف کے یہ، لیکن ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے ان سے محروم ہیں. مجھے بھی تھوڑا ہی عرصہ پہلے، 2 سال پہلے رمضان گزارنے کا اتفاق ہوا حرم میں. تو جو رات کے پچھلے پہر کی نماز ہوتی تھی اس میں دیکھتی تھی کہ رکوع پہ جاتے ہیں تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے، سجدے میں جاتے ہیں تو دم گھٹنے لگتا، جان نکلنے لگتی، وہ سجدے سے سر نہ اٹھاتے. قومے میں کھڑے ہوتے تو دوبارہ لگتا بھول گئے ہیں نیچے جانا. تو میں کہتی تھی اتنا کیا پڑھتے ہیں. اس کے بعد مجھے تجسس ہوا اور یہ دعائیں پھر میں نے یاد کی. زندگی ایسے ہی گزر گئی، توجہ ہی نہیں کی اس طرف. ٹھیک ہے، فرض نمازوں میں یہ سب کچھ، اور خصوصاً جب لوگوں کو نماز پڑھائی جا رہی ہو اس وقت یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، اور نہ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ تو تنہائی میں نفل نماز میں اللہ کے ساتھ الگ ہو کر یا آخری رات کی نماز میں یہ راز و نیاز ہو سکتے ہیں. کہ لوگوں کو تو طویل نماز پڑھانے سے منع کیا گیا نا، لیکن خود تو کبھی کسی وقت کرنا ہی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومے میں فرماتے: اللہم لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد، اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابید من الوسخ. اے اللہ، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے، جو تجھے پسند ہو. اے اللہ، مجھے برف، اولے اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر دے. اور پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں کہ جب تک آپ برف باری دیکھیں نہ اور ٹھنڈے پانی کے فوائد جانے نہ، اس معنی کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جو صفائی برف باری کے بعد ہوتی ہے اور سردی کے بعد ہوتی ہے وہ عام سادے پانی اور سادی بارش سے بھی نہیں ہوتی. اے اللہ، مجھے گناہوں اور خطاؤں سے ایسا پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، بالکل سپاٹ لیس وائٹ. بہت سے لوگوں کو قومے کا پتہ نہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. واضح ہو کہ رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں. قومہ کا مطلب ہی کھڑا ہونا ہے. اور جو لوگ ہل جل کے نماز پڑھے، رکوع میں گئے اور ہلتے ہلتے اوپر، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ نیچے سے اوپر جاتے ہوئے کی اور ربنا ولک الحمد سجدے میں جاتے ہوئے کی، انہوں نے کیا قومہ کرنا ہے؟ یہ دعائیں کہاں پڑھنے کی ہیں؟ جب آپ بالکل ساکت کھڑے ہو جائیں، رکوع کے بعد پڑھ کے پھر اطمینان سے سجدے میں جائیں. عام طور پر ہماری نماز کہتی ہے رکوع سے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، 1 سیکنڈ نہیں ٹکتے، ساتھ ہی اوپر ہوئے اور نیچے گئے، ختم نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو کر بڑے اطمینان سے قومے کی دعا پڑھتے. حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے اٹھ کر قومہ میں کھڑا ہونا برابر ہوتا تھا سوائے قیام کے. یعنی قیام ضرور طویل ہوتا تھا لیکن سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا وقفہ اور اسی طرح رکوع اور رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ برابر ہوتا تھا. ہاں، قیام لمبا ہوتا تھا. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنی دیر ان ارکان کے بیچ میں بھی سکوت اختیار کرتے تھے، ٹھہراؤ اختیار کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے. سوائے قیام کے اور تشہد کے، یعنی تشہد کا جو اتحیات ہوتا تھا وہ طویل ہوتا تھا اور قیام طویل ہوتا تھا. باقی رکوع اور رکوع کے بعد کھڑے ہونا، سجدے اور سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا، یہ برابر ہوتا تھا. یعنی یہ 4 چیزیں رکوع، سجدہ، جلسہ اور قومہ طوالت میں تقریباً برابر ہوتی تھی.
بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قومہ بہت لمبا ہوتا تھا. حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبا قومہ کرتے کہ کہنے والا کہتا کہ آپ بھول گئے ہیں. صحیح مسلم کی روایت. کیا بھول گئے؟ آپ بھول گئے سجدے میں جانا. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ رکوع سے سر اٹھا کے یہ ساری دعائیں پڑھے اور اپنے رب کی تعریف کر رہا ہو، اور اگر آپ ایک دفعہ سے 2 دفعہ ایک دعا پڑھ لیں یا 3 دفعہ پڑھ لیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا طویل ہو سکتا ہے. سجدے کے احکام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیدع یدیہ قبل رکبتیہ. جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے. اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ کبھی دیکھا بیٹھتے ہوئے؟ ایک خاص سٹائل سے نیچے آتا ہے نا، پہلے گھٹنے رکھتا ہے، پھر پیچھے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے کو دوبارہ ہوتا ہے. سجدے میں گھٹنے پہلے رکھنے والی وائل بن حجر کی روایت کو ابو داؤد نے اور امام دارقطنی، بیہقی اور حافظ ابن حجر نے ضعیف کہا ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ کی ہاتھ پہلے رکھنے والی روایت صحیح ہے. یعنی آپ جب رکوع کے بعد نیچے جائیں تو پہلے ہاتھ اور پھر گھٹنے ٹیکیں. حضرت ابن عمر کی درج ذیل حدیث اس پر شاہد ہے. شاہد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سپورٹ ہے، گواہ. گواہ تو لفظی معنی یعنی کہ مزید اس کو سپورٹ کر رہی. نافع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے. گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنے کو امام اوزاعی، مالک، احمد بن حنبل اور شیخ احمد شاکر وغیرہ نے اختیار کیا ہے. ابن ابی داؤد نے بھی کہا کہ میرا رجحان حدیث ابن عمر کی طرف ہے کیونکہ اس کے بارے میں صحابہ اور تابعین سے بہت سی روایات ہیں. یعنی تینوں ائمہ جو ہیں بڑے، مالک اور احمد بن حنبل اور اس کے علاوہ ابن ابی داؤد وغیرہ نے، اور بہت سے صحابہ اور تابعین کا رجحان بھی اسی طرف ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہے اس موقع پہ اب آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ ایسا نہ کریں ان کی نماز نہیں. یہ بات نہیں ہے. ایک ہے نماز کا ہو جانا اور ایک یہ ہے اس کے اندر خوبصورتی کا ہونا اور اس کو بالکل ایکوریٹلی اسی طرح پڑھنے کی طلب اور تڑپ رکھنا اور اس بات کی جستجو رکھنا کہ صحیح ترین چیز سے، راجح چیز سے جو عمل ثابت ہے میں وہ کر سکوں. یہ ایک شوق کی بات ہے نا، ورنہ کرنے کا تو آپ کچھ بھی کر لیں نماز میں. نمبر 2، سجدے میں پیشانی اور ناک زمین پر ٹکائیں. یعنی یہ 2 چیزیں زمین پر لگی ہونی چاہیے، ناک اٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے یا ناک ٹکا کے پیشانی نہیں اٹھنی چاہیے. نمبر 3، سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھیں. ٹھیک ہے، یعنی پیچھے ذرا لائیں گے. یعنی جب آپ سجدہ کریں گے تو 2 ہاتھ کے بیچ میں نہیں سجدہ کریں گے بلکہ کیا ہوگا، ہاتھ ذرا پیچھے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس سے پوزیشن زیادہ اچھی بنتی. سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھنا بھی درست ہے. یعنی تھوڑا سا آگے کر لیں لیکن بالکل آگے نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ہاتھ آگے ہیں اور خود پیچھے ہیں. یہ سجدے کا طریقہ درست نہیں. سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں. یعنی بالکل اکڑا کے تو نہیں لیکن ساتھ ساتھ ہی لگی ہوئی ہو نارمل طریقے سے. اور انہیں قبلہ رخ رکھیں. یعنی انگلیاں سامنے ہونی چاہیے کیونکہ بعض لوگوں کو میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کہ سجدے میں ہاتھ ٹیڑھے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی پھیلا کے دائیں اور بائیں طرف ٹلٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے نہیں، اسٹریٹ قبلے کی طرف انگلیوں کا رخ. سجدے میں دونوں ہتھیلیاں یہ ہاتھ پامز، دونوں گھٹنے نیز خوب زمین پہ ٹکائیں. یعنی جم کے سجدہ کریں. یعنی ان پہ بوجھ آنا چاہیے. مراد یہ بوجھ کہاں آنا چاہیے؟ ایک تو پیشانی پہ، پھر ہاتھوں پہ اور پھر گھٹنوں پہ. باقی کہ ناک اور پاؤں کی انگلیاں وغیرہ تو تمہیں ٹچ کریں گی، ان پہ بوجھ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، اس طرح اگر آپ سجدہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی سارے جسم کا خون جو ہے وہ سر کی طرف آ گیا ہے. آپ کو فیل ہوگا باقاعدہ. اب دیکھیے کہ دن بھر ہم عام طور پر جو بیٹھتے ہیں اس میں سر کی طرف خون کم جاتا ہے، بیچ کے دھڑ میں پھر بہتر، اور پاؤں کی طرف ہی سارا عموماً پریشر رہتا ہے نیچے والے حصے میں. یہ بالکل ایسے جیسے کسی گھر کی 3 منزلیں ہوں. ہمارے جسم کی بھی ایک طرح سے 3 منزلیں ہیں. تو عموماً جب آپ پمپ لگاتے ہیں یا پانی کا انتظام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نیچے والے فلور پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے، سیکنڈ پہ کم اور تھرڈ پہ اور کم ہو جاتا ہے پریشر. تو ہمارا جو ہارٹ ہے وہ بھی جب بلڈ پمپ کرتا ہے تو ہمارے سر کی طرف عموماً
کم خون جاتا ہے۔ جب آپ ٹکا کے سجدہ کرتے ہیں اس پوزیشن پر تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سارا خون سر کی طرف آ جاتا ہے، اور اگر آپ کا سجدہ کچھ طویل بھی ہو جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو باریک نسیں ہیں نا دماغ کی اور سر کی، وہاں تک خون جاتا ہے پھر، اور خوب جا کے اس کو سیراب کرتا ہے، بال بال کو سیراب کرتا ہے۔ لہذا چہرے کی جھریاں، بالوں کے مسائل، دماغ کی کمزوری، حافظے کی خرابی، ان سب چیزوں کا علاج ہو جاتا ہے اس میں، جب پورا خون دماغ کو جاتا ہے۔ ایک امریکی ڈاکٹر نے کہا تھا، میرا دل چاہتا ہے کہ سارے ملک میں مسلمانوں جیسی نماز لاگو کر دوں، لازم کر دوں۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ دن میں 5 دفعہ اس طرح سر کو زمین پہ ٹکانا جو ہے یہ بہترین ایکسرسائز ہے۔ ہماری نمازیں ہمیں صحیح فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ کیونکہ طریقہ بھی درست نہیں ہوتا۔ مختلف رکن ادا کرتے وقت نماز کے جو اصل مسنون طریقہ، اگر آپ اس کو 100% فالو کریں تو نتائج بھی 100% ہوں گے۔ ہم جتنے % فالو کرتے ہیں اس کو اتنے % ہی نتیجہ بھی نکلتا ہے۔